اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو صحت و تندرستی والی، ہزاروں خوشیوں والی، رحمتوں والی، برکتوں والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ نہایت ہی مجری وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ پیارے بہن بھائیوں، آج کا وظیفہ آیت الکرسی پر منحصر وظیفہ ہے۔ آپ نے آیت الکرسی کے بہت سے فضائل اور برکات سنے ہوں گے، لیکن جو آج میں آپ کے ساتھ ان کا ذکر کروں گی وہ بہت ہی اعلیٰ ہے اور بہت ہی فائدے مند ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو کوئی بعد نماز فرض یعنی ہر فرض نماز کے بعد دعا سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لے گا، اللہ تبارک تعالیٰ اسے جنت کی بشارت عطا کرے گا۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے گودام میں ایک شخص آیا، چوری کے ارادے سے آیا اور چوری کرنے لگ گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اسے دیکھا اور پکڑ لیا، کہا تجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ وہ شخص کہنے لگا کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش مت کرنا، میں بہت غریب ہوں اور عیال دار ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو اس پر رحم آ گیا اور اس کو چھوڑ دیا۔ جب صبح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ہریرہ، کہ رات کے تیرے قیدی کا کیا بنا؟ آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، وہ عیال دار تھا، مسکین تھا، غریب تھا، مجھے اس پہ ترس آ گیا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ بہت جھوٹا انسان ہے، وہ کل پھر آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے تو کل وہ لازماً آئے گا۔ چنانچہ آپ رات کو اس کا انتظار کرنے لگے۔ جیسے ہی وہ آیا، مال چوری، جیسے ہی وہ پھر آیا تو آتے ہی اس نے چوری کرنی شروع کر دی۔ آپ نے فرمایا کہ تجھے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ کہنے لگا، مجھے معاف کر دے، میں عیال دار ہوں اور بہت غریب ہوں۔ آپ کو پھر اس پر ترس آ گیا، رحم آ گیا اور آپ نے اس کو جانے دیا۔ صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ہریرہ، تیرے رات کے قیدی کا کیا بنا؟ آپ نے فرمایا، میں نے اس کو معاف کر دیا۔ آپ نے فرمایا، وہ کل پھر آئے گا۔ چنانچہ اسی طرح وہ کل پھر آیا۔ آپ نے اس کو پکڑ لیا اور کہا، آج تو میں تجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لازماً لے کر جاؤں گا۔ کہنے لگا، مجھے لے کر مت جانا، میں تجھے ایک ایسے کلمات بتاتا ہوں جس کو پڑھنے سے رب کریم تمہارے مال میں برکت عطا فرمائے گا، تمہارے رزق میں اضافہ۔ کہنے لگا مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مت پیش کرنا، میں تجھے ایک ایسے کلمات بتاؤں گا جس کے پڑھنے سے رب کریم تمہارے رزق میں اضافہ فرمائے گا، تمہارے مال و دولت میں اضافہ فرمائے گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بتاؤ۔ کہنے لگا، تم دن اور رات کو آیت الکرسی 5 مرتبہ پڑھ کر سو جایا کرو، اللہ کریم تم پر اپنی رحمتیں بارش کی طرح برسائے گا، تمہارے رزق میں اضافہ فرمائے گا۔ پیارے بہن بھائیوں، جب وہ چلا گیا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ہریرہ، تیرے رات کے قیدی کا کیا بنا؟ آپ نے فرمایا، وہ مجھے ایک ایسے کلمات بتا کر گیا ہے۔ تیرے رات کے قیدی کا کیا بنا؟ آپ نے فرمایا، میرا قیدی مجھے بہت نفع دار چیز بتا کر گیا ہے جس کو پڑھنے سے رب کریم میرے مال و دولت میں اضافہ فرما دے گا، میری دینی اور دنیاوی مشکلات کو حل کر دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ بالکل سچ کہہ کر گیا ہے، ویسے وہ بہت جھوٹا انسان ہے، تمہیں پتا ہے کہ وہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا، مجھے بالکل نہیں پتا کہ وہ کون تھا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ شیطان تھا جو تمہیں ورگلا رہا تھا، 3 دن تم اس کے ورگلانے میں نہیں آئے تو آخرکار اس نے تم کو نفع دار چیز بتا دی۔
دی۔ پیارے بہن بھائیوں، آیت الکرسی کے حوائص اور برکات بہت زیادہ ہیں، جو ہمارے بزرگان دین بھی اس پر عمل کر کر فیض یاب ہوتے رہے۔ پیارے بہن بھائیوں، یہ تھے آیت الکرسی کے برکات اور فضائل۔ وظیفہ بھی یہی ہے کہ آپ نے دن اور رات کو 5 وقت آیت الکرسی پڑھ کر سو جانا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کریم آپ پر رحمتیں برکتیں نازل فرمائے گا۔ آپ اس کے روحانی فائدے خود دیکھیں گے، ان کے برکات بھی خود دیکھیں گے۔ پیارے بہن بھائیوں، اگر میرا وظیفہ پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں، کیونکہ آپ لوگوں کی سپورٹ میری کامیابی کا ذریعہ ہے۔ پھر ملیں گے کسی اچھے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔